السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے، تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا حصہ چل رہا ہے۔ آج کا عنوان ہے پانی کا بیان۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: میہ کا پانی۔ میہ کے معنی ہوتے ہیں بارش۔ میہ کا پانی، چشمے کا یا کنویں کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولو کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: میہ یعنی بارش کا پانی، چشمے کا یا کنویں کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولو کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب: پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی، شوربہ وہ پانی جس کا رنگ، بو، مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو، ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو، حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، سونف، گلاب یا کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب: پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی، شوربہ وہ پانی جس کا رنگ، بو، مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو، ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو، حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، سونف، گلاب یا کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق۔ سوال: جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ سوال: جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ جواب: کتے، خنزیر اور شکاری چوپائے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح بلی جو چوہا یا کوئی جانور کھا کر فوراً پانی پی لے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ جس آدمی نے شراب پی اور فوراً پانی پی لیا اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ کتے، خنزیر اور شکاری چوپائے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح بلی جو چوہا یا کوئی جانور کھا کر فوراً پانی پی لے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ جس آدمی نے شراب پی اور فوراً پانی پی لیا اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے؟ جواب: بلی، بشرطے کہ چوہا فوراً نہ کھایا ہو۔ چوہا، چھپکلی، پھرنے والی مرغی، نجاست کھانے والی گائے، بھینس، کوا، چیل، شکرا اور تمام حرام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے؟ بلی، بشرطے کہ چوہا فوراً نہ کھایا ہو۔ چوہا، چھپکلی، پھرنے والی مرغی، نجاست کھانے والی گائے، بھینس، کوا، چیل، شکرا اور تمام حرام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب: آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، بکری، کبوتر، فاختہ، گھوڑا۔ کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، بکری، کبوتر، فاختہ، گھوڑا۔ سوال: کون سا پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: سوائے 2 پانیوں کے تمام پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اول ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی، دوسرے ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ سوال ہے: کون سا پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: سوائے 2 پانیوں کے، یعنی 2 پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، باقی تمام پانیوں میں نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔
سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اول ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی کہ اس میں نجاست گر جائے گا تو ناپاک نہیں ہوگا بہتا ہوا پانی میں۔ دوسرے ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ سوال، ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی مقدار کیا ہے؟ جواب، جو ٹھہرا ہوا پانی نمبری گز سے 5.5 گز لمبا اور 5.5 گز چوڑا ہو وہ زیادہ پانی ہے، مائع کثیر جسے بولتے ہیں۔ جو حوض یا تالاب کے اتنا بڑا ہو وہ بڑا حوض اور بڑا تالاب سمجھا جائے گا۔ ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی مقدار کیا ہے؟ جو ٹھہرا ہوا پانی نمبری گز سے 5.5 گز لمبا اور 5.5 گز چوڑا ہو وہ زیادہ پانی ہے۔ جو حوض یا تالاب کے اتنا بڑا ہو وہ بڑا حوض اور بڑا تالاب سمجھا جائے گا۔ سوال، نجاست گرنے کے سوا اور کس چیز سے تھوڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب، اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے چڑیاں، مرغی، کبوتر، بلی، چوہا۔ نجاست گرنے کے سوا اور کس چیز سے تھوڑا پانی یعنی مائع قلیل ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب، اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے چڑیا، مرغی، کبوتر، بلی، چوہا۔ سوال، بڑے تالاب یا حوض کا پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ جواب، جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو جائے۔ سوال، کن جانوروں کے پانی سوال، بڑے تالاب یا حوض کا پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ جواب، جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو جائے۔ سوال، کن جانوروں کے پانی میں مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ جواب، جو جانور پانی میں پیدا ہوتے اور رہتے ہیں جیسے مچھلی، میڈک، اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے جیسے مکھی، مچھر، بھیڑ، چھپکلی، چیونٹی، ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ سوال، کن جانوروں کے پانی میں مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ جواب، جو جانور پانی میں پیدا ہوتے اور رہتے ہیں جیسے مچھلی، میڈک، اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے جیسے مکھی، مچھر، بھیڑ، چھپکلی، چیونٹی، ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔